من الشيطان الرجيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ان آیتوں سے پہلے جڑی ہوئی مربوط معنی میں، مطلب میں، مفہوم میں آیتیں گزری تھی کہ دیکھو ہر چیز، ہر مخلوق، چھوٹی ہو کہ بڑی، جس کو تم جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو، چاہے اس کا تعلق آسمانوں سے ہو یا آسمانوں میں ہو، زمین سے ہو یا زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو، ساری زمین میں کہیں بھی ہو، انسان کے لیے جو کائنات بتائی گئی ہے، دکھتا ہے، جو جانتا ہے، یہی دو چیزیں ہیں، اوپر آسمان، نیچے زمین. اس آسمان اور زمین کے درمیان میں وہ حقائق، وہ مخلوقات، وہ خلق خدا بندی جس کا احاطہ کمال درجے کی استعداد و صلاحیت رکھنے والے انسان کے پاس بھی مکمل ہو نہیں سکی، ہونا دشوار بھی ہے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ذکر کر کے فرمایا کہ انسان اچھی طرح یہ عقیدے میں بٹھا لے، اور یہی بٹھانا ضروری ہے، اور اللہ کا منشا ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں. سب کچھ میری قدرت ہے، میری قدرت سے پیدا کیا ہوں، میری قدرت سے باقی رکھا ہوں. میں اپنے منشا سے، ارادے سے جس کو جیسے چاہے کرتا ہوں. کسی چیز میں کسی قسم کا تم کمال پاؤ، رب العزت کی قدرت کا کمال ہے سمجھ کر رب کی تعریف کرو، رب کی بڑائی مانو. یہ نہیں کہ اس کے ہو جاؤ، یہ نہیں کہ اس کو میرے کام میں شریک کر دو، یہ نہیں کہ اس کو میری تعظیم اور بزرگی کے اندر برابری کا درجہ دے دو یا برابری کے قریب لا کر دو. اس چیز کو بھی یہ آیت اس معنی میں کئی جگہ قرآن میں ام لہم شرکن فی السماوات ام لہم خلق فی الارض. جتنوں کو تم یہ مقام درجہ دینا چاہتے ہو، یہ تو ثابت کرو مخلوقات میں سے، آسمانی ہو کہ زمینی، کیا اس میں ان کا کیا حصہ ہے؟ ذرا برابر بھی ان کا شیئر نہیں ہے، حصہ ہیش نہیں. پھر یہ مقام و مرتبے میں تم اپنے آپ پر وہم اور گمان کی بنیاد پر کیسے بٹھا لیا؟ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہر چیز رب العزت کے پاس روز قیامت حشر کے میدان میں غلام بن کر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے حاضر موجود ہونے والی ہے. ان میں سے تم بھی ایک ہو. تھوڑا سا فرق کی وجہ سے یا کم زیادہ فرق کی وجہ سے، جو تمہارے ذہن فکر کے لحاظ سے اس کو خدائی کا تعلق رتبہ کیوں دیتے ہو، اسی کے سلسلے کو آگے کرتے آج کی آیت میں جو ایسا کرتے ہیں. لقد احصاہم، اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب رکھا ہے، فردن فردن گنتی ان کی ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، ہو چکی ہے. وعدہم عدا، کاؤنٹنگ میں بھی، نمبرنگ کے لحاظ سے بھی ہے. لہذا ان تمام کے تمام کو روز قیامت، آخرت کے دن جو مرنے کے بعد اٹھایا جائیں گا، اس دن ان میں سے ہر کوئی آئے گا
تنہا تنہا رب کے سامنے آئے گا. جس کو واسطہ سمجھ رہے تھے کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. وہ کہیں میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تفصیل بے حد و حساب ہے. تفصیل قرآن کے قریب 5000 آیتیں اسی کی تفصیل پیش کرتی ہیں. موضوع بحث بنا کر مخلوقات میں سے زیادہ درجے اور رتبے والی چیزیں انسان نے اپنے طور سے ان کو رب اور ربوبیت کا درجہ دے دیا تو چند نامے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کا وضاحت کر کے بتلایا گیا. حضرت عزیر کے ذریعے سے بتا دی گئی. فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دی گئی اس کو بتا دی گئی. یہ نہیں سمجھنا کہ اتنی تینوں چیزوں کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے. زندہ انسانوں کو درجہ دینے لگا انسان، مردہ انسانوں کو دینے لگا، پتھروں کو دینے لگا، درخت کو دینے لگا، جنات کو دینے لگا. ان الذین آمنوا، اس کا اللہ نے فرمایا کہ یقینا جو مومن ہیں ایمان کے تقاضے تعمیل و تکمیل میں لگے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ان کے لیے تمہارا رحمان مودت، دوستی، چاہت، پیار، محبت یعنی نیک شریف ہیں. یہ محبت، یہ پیار، یہ تعلق اللہ ان سے کرتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اللہ کی مخلوق کے دلوں کے اندر بھی یہ چیز بھر دیتے ہیں. ایک عجیب اتفاق بھی ہوا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا کر کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت، میری چاہت نہیں ہے. پھر یہ آیت بھی قریب قریب میں نازل ہوگی تو آپ فرمائے بلائے بیٹھو اللہ سے تم دعا کرو اے اللہ تعالیٰ تو میری محبت ایمان والوں کے دلوں میں پیدا کر دے. یہ اردو ترجمہ ہے جو اسی آیت کا ترجمے قریب ہے. تو جو مومن ہوتے ہیں ایمان کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان کو جتنے عمل صالحہ ہے اس پر قائم و باقی رہنا، پریکٹیکل لائف اس میں ڈھالنا، وہی مومن ہے. یہ چیز ہو جاتی ہے تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں. مخلوق میں، دنیا کی مخلوق میں، آسمانی مخلوق میں، ان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ محبوب ہو جاتے ہیں. میں نے ترجمہ کر کے بتا دیا. اردو ترجمے بھی دعا کی جا سکتی ہے. ورنہ اللہم اجعل لی مودتاً، ودود بولو، مودت بولو، ودن بولو، چاہت، پیار، محبت فی قلوب المؤمنین. فإنما یسرناہ بلسانک. یہاں بات پورے مسائل ختم کر کر سورہ کا اختتام ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کلام پاک کو آپ کی زبان میں، اللہ کی ساری کتابوں میں صرف یہ کتاب ہے عربی میں. 104 کتابیں نازل ہوئیں. اس قوم کی جو زبان تھی انہی میں سے نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کا اختیار کیے اور جو کچھ پیام بھیجے یا مقدس کتاب بھیجی یا چھوٹی کتابوں کی شکل میں جو صحیفے کہتے ہیں بھیجے، وہ الگ الگ زبانوں میں تھیں. لیکن بات، بیان، معنی، مطلب، مفہوم، توحید، عقید توحید پر باقی رہنے والی چیزیں، عقید توحید کو باقی رکھنے والے اعمال، نماز، روزہ وغیرہ ساری کی ساری چیزیں اسی میں تھیں. تو
تو اللہ کا ارشاد ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عربوں میں منتخب کیا. ہر زبان میں ہر قوم میں نبی آتے گئے. زمانے دراز سے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے عربوں میں کوئی پیغمبر بھیجا نہیں گیا، جس کے نتیجے میں ساری قوم امی قرار دے دی گئی، ان پڑھ، ناخواندہ. کہیں کہیں لوگ لکھے پڑھے، عام طور پر تعلیم علم نہیں، لیکن استعداد و صلاحیت تعلیم یافتہ لوگوں سے بڑھ کر. لیکن اس صلاحیت کو شر میں، فساد میں، قتل میں، غارت گری میں، فحش کاری میں، غنڈہ گردی میں وغیرہ استعمال کرنے لگے. انسانیت کے تقاضوں سے بالکل دور ہو گئے. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس کلام پاک کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے. جبریل امین اللہ کا کلام لے کر پیش کرتے ہیں. یہ ایک بڑی طویل تفصیل ہے، زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے آپ کے سامنے. کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی لفظ کے ذریعے سے اللہ نے اپنے مطلب کو پیغمبر تک بھیجا ہے؟ وہ ایک طویل علمی بحث ہے. اتنا سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے جو مقصد، جو حکم، جو معنی، جو مطلب ہے بواسطے جبریل پیغمبروں کے پاس بتا کر، پیغمبروں کی زبان سے ڈھلوا کر، پھر اس کو سن کر، اسی طریقے سے، اسی وضاحت کے ساتھ، تو ہم نے اس قرآن کو آسان کر کے دیا ہے تاکہ آپ اچھی طریقے سے کھلم کھلا صراحت کے ساتھ منشأ خداوندی بتا دیں، مقصد انسانیت بتا دیں، انسانی صلاحیت، استعداد، نیکی، اچھائی کا پہلو بتا دیں. انسان کو انسانیت کے درجے سے گرانے والی چیز جو دنیا میں بھی ذلیل کر سکتی ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد بھی اس کو کہیں کا نہیں رکھے گی، پہلے وہاں سے سمجھا دیں. پھر جمعہ کے سورہ جمعہ کی ابتدایات میں چلو، وہاں وضاحت ہو گئی. پہلے آپ عربوں کو سمجھائیں، پھر اس کے ساتھ ہم آپ کو عرب قوم کے سوا کے ساتھ جوڑتے جائیں گے. پھر جوڑتے جوڑتے ساری دنیا کی قوموں سے جوڑ دی. تو بنیاد عرب قوم کو رکھے تاکہ متقیوں کو اس دنیا کے اندر جو آخرت میں اعزاز و انعام سے نوازا جائے گا، دنیا میں بشارت دے دیجیے آپ، تمہارا رب تمہارے ساتھ یہ کرے گا. اور جو اس کی مخالفت کریں گے، اس پر یقین نہیں رکھیں گے، جو بدعملی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یقین نہیں رکھتا، یا کچھ کرتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے تو یقین کے اندر ڈاواڈول ہے. اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جو عذاب ہوگا، جو چیز ہوں گی، وہ واضح طور پر سمجھا دیا جائے. اور یہ قوم ایسا کرنے والے بڑے جھگڑالو قسم کی، حجت کھیکڑی کرنے والی قوم ہوتی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اس پر یہاں پر بات ختم ہوتی ہے. جو ایسا آخرت کا خیال نہ کر من مانی جو کرتے ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں، تم سے بڑی طاقت والے، تم سے بڑی قوت والے، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ اقتدار میں بھی بڑے تھے، ایسے لوگ بھی غنڈہ گردی میں بھی تھے، ایسے لوگ بھی طاقت میں بھی بڑے تھے، ایسے لوگ بھی مال و دولت کے بلبوتے پر تھے، ایسے لوگ بھی دنیاوی اثر و رسوخ کے لحاظ سے تھے، ایسے لوگ بھی خاندانی رتبے اور مقام کے لحاظ سے تھے، ایسے لوگ بھی. یہ تمام کی تمام چیزیں اچھی جب خوف خداوندی کے ساتھ ہو، طریقے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ہو. جب یہ ہٹ جاتا ہے، ایسے سب تھے، تم گنتی نہیں کر سکتے انسانوں، نہ وہ کتنے قومیں تھے ان کی گنتی کر سکتے، اور کتنے افراد تھے ان کی بھی گنتی نہیں کر سکتے. بس اس طرح سمجھ لو،
بہت بہت سارے، بستیوں کے بستیاں، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک کو یہ اسی زام میں تھے، اسی بھرم میں تھے. کل کس نے دیکھا؟ مرنے کے بعد کب اٹھنا ہے، کیا ہونے والا ہے، پھر نافرمانی کرنے پر دنیا میں یہ ہونے والا ہے. اس کی حقیقت کا خیال نہیں تھا، یقین نہیں رکھتے تھے. ہوا کیا انجام؟ ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، نام و نشان کو باقی نہیں رکھا. ہاں دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں ان کے نمونے باقی رکھے ہیں. لیکن انسان، آج کا انسان عجیب ہے. اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ نے برباد کیا، ان کے جھوٹے دعووں کو غلط کر دیا. عبرت کے لیے باقی رکھے، لیکن انسان عبرت نہیں، عبرت کی جگہ اس کو نزہت بنا لیا، یعنی پکنک پوائنٹس بنا لیا. عربی میں نزہت کہتے ہیں. تو پکنک پوائنٹس بنا لیا. جس حصے کو الٹا کر دیا اللہ تعالیٰ قوم لوط کے، آج بھی الٹا ہے. حتیٰ کہ اس ایریا میں پڑنے والا سمندر کا جتنا حصہ ہے وہ بھی اتنا الٹا ہے. مچھلی کو چھوڑو، وہ بھی مر جاتی، زندہ نہیں رہ سکتی، اس کی تاثیر الٹی کر دی گئی. آدمی ڈوبنا چاہے تو ڈوبتا نہیں. لوگ تجربے کے لیے اس پر لیٹے ہوئے کتاب بھی پڑھتے ہیں، پیپرز بھی پڑھتے ہیں، نیوز بھی پڑھتے ہیں. پانی میں ڈبانے کی جو صلاحیت ہے اس کو الٹا کر دیا گیا ہے. ہر چیز الٹی ہے. عبرت کے لیے باقی رکھے، خبروں کو باقی رکھے. شاہی لوگ شاہانہ انداز میں خبریں بنائیں. انسان نے کہا بغیر محنت کے، بغیر خرچے کے ہم اپنے لونڈیوں کو نچا کر، لونڈوں کو لونڈا بولیں گے اس کو، آپ احساس کرو. وہ ایک ٹانگ ہلانے کے 2 کروڑ لیتا ہے، 25 کروڑ لیتا ہے آپ کے پاس. انہوں نے کہا ہم لونڈوں کو نچا کے کر کے، لونڈوں کے فالوورس ہیں سب، لونڈوں کے پاس جو دولت ہے وہ لونڈا گری کی ہے. پکنک اسپاٹ بنا لیا. جا کے دیکھو آج بھی جتنے بھی ہیں نمونے کے لیے. خود حیدرآباد کے 7 گنبد والا علاقہ ایک ہی نہیں ہے، ایسے بیسیوں کہیں ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں. برائی کے پیڑ، اس کے بیج ڈالے جا رہے ہیں، وہ اگ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں. معاشرے کا تعلق اس کے اوپر ہے وغیرہ. تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ ہم اس امت کے لیے بڑی مہلت دیں گے. وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت سے نسبت، تعلق آپ کا ہے. یہ نمونے پیش کرتے رہے نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت، قانون قرآن میں جگہ جگہ ذکر ہے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو کہیں تحویلا کا لفظ ہے. قانون خداوندی میں تبدیلی نہیں ہے قیامت تک بھی، بلکہ قیامت کا قائم ہونا وہ بھی اس کی ایک شکل ہے، آخری اور سب سے بڑی شکل ہے. یعنی اب تک تو قوموں کو مخصوص علاقوں کے حد تک چلتے رہا، ساری کائنات کے نظام کچھ ختم کر ڈالی. مقصد پورا ہو گیا قدرت کا. کائنات کو وجود میں لانے کا جو مقصد تھا کہ میں بھی ایک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہوں، میری قدرت کا اعتراف کرنے والے ہوں، کرا لیا اللہ نے، کرا لیا اللہ نے. یہ کرنے والے جب تک ہیں، جب تک باقی رکھوں گا. خرابی زیادہ ہے تو خرابی کے ساتھ کائنات باقی ہے، لیکن اتفاق سے نکلنے والے وہ اتنے، ہر 1000 میں سے ایک حساب کے اوریج کے لحاظ سے
999 دوزخ کے لیے انہوں نے صحیح طور پر جانا نہیں، مانا نہیں، مگر ایک اس میں سے ایسی ہزار کو لا کے ایک کو لے کے ایسا حساب نہیں ہوں گا، عمل عقیدے کے لحاظ سے ہوں گا، اس کو حسابی دنیا سے آپ اوریج نکالتے ہیں، پرسنٹیج نکالتے ہیں، تو یوں سمجھے کہ ہر 1000 میں سے ایک جنت کے لیے قرار پا رہا، 999 دوزخ کے لیے علیحدہ کیے جا رہے ہیں، پھر وہ ایک جو الگ ہو رہا، اور جتنے الگ ہوئے ہیں سورہ واقعہ کے اندر اس کی تفصیل ہے، سلۃ من الاولین سلۃ من الآخرین، اس امت کو بتائے تم سے پہلے گزرے ہوئے جتنے قومیں گزرے ان میں سے ایک اچھی خاصی جماعت ہے، تمام کو کاؤنٹنگ کر دیے تو پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جماعت ہے، پھر ایک مرتبہ فرمایا اللہ نے، یہ تو قرآن نے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح 120 صفیں بنیں گی پورے جنتیوں کے۔ اب دنیا کے سوچ سے نکل کے سوچنا آخرت کی باتوں کو، تمہاری یہ صف 14 ساڑھے 14 آدمی ٹھہرنے کی نہیں، وہ صف کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے آپ۔ ان 14 صفوں میں فضیلت اس امت کے امتیوں کی یہ ہے، جنتی کثرت سے ہوں گے 80 صفحے 80 امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، حضرت آدم سے لے کر سارے انسانوں کے اندر جو نیک صالح گزرے ہیں جنت کے لیے علیحدہ ہوں گے، وہ صرف 40 صفحے رہیں گی۔ بات ہو گئی، پھر ہونے کے بعد بھی پورے جنتیوں کو ملا کر پھر پرسنٹیج نکالو لیڈیز کا اور جینٹس کا، تو اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو تو 1/3 مرد حضرات ہوں گے، 2/3 جنتی عورتیں ہوں گی، دنیا کی عورتیں جنت میں۔ اس طرح دوزخ کے بھی اندر تناسب ان کا زیادہ، اس کے اندر ان کا زیادہ۔ عورت کے لیے جنت بڑی آسان کر کے تعلیم اس کو مل جائے، سمجھ جائے تو یہاں تک فرما دیے بہرحال تجھے کتنے بھی شکایتیں لے کر آئی شوہر کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے ہوا فرمایا بس اس طرح سمجھ لے تیری دوزخ تیری جنت، تیرا شوہر ہے، اب جو کرنا ہے کر لے گا۔ جنت چاہتی ہے تو شوہر کو راضی کر لیتے جا، دوزخ چاہتی ہے تو پھر شوہر کی ناراضی کے ساتھ 99% 1% الگ رکھیں گے۔ عام طور پر شوہر راضی کے ناراضگی ہم کو پرواہ نہیں، ہم کو پرواہ نہیں، یہ لیڈیز کے عام طور پر۔ میں 1% حقیقت کو جان کر اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، بناتے ہیں۔ کثرت احادیث بھی اسی کی وضاحت کرتے ہیں، فلاں فلاں الغرض۔ تو ہوا کیا، تو ہم نے ایسے دعویٰ کر کر اس کی پرواہ نہ کر کر ان باتوں کی کرنے والوں کے ایسے بڑے بڑے قوموں کو جو دنیا کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، نام و نشان کے اعتبار سے دعویٰ تھا، ان کا دعویٰ، ان کی طاقت، ان کا اقتدار، ان کے اسباب کچھ کام نہیں کر سکے، اللہ نے مہلت دی تھی۔ اب موجودہ انسان کو خطاب، حل تحسو، عربی کا لفظ اردو میں بھی احساس، محسوس، عربی کا لفظ ہے، جوں کا تو استعمال ہو رہا۔ حل تحسو، اے سننے والے، خود پیغمبر سے سب سے پہلے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب قرآن پڑھا جائے گا اس آیت میں مفہوم میں، اب تم سن رہے ہو نا، کیا تم محسوس کرتے ہو؟ ان میں سے کسی ایک کو بھی تذکرے سن لیں گے، تاریخ پہ سن لیں گے، قطعے کی بنیاد پہ چلیں گے، کیا تمہیں مل رہے ہیں؟
یا ان کی آہٹ تک تم کو پتہ چل رہی کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو دنیا کی تمام زور آوری دنیا کے حد تک ہے، یہ سمجھ کر چلو، اسی کو آخرت سے جوڑ دو، دنیا بھی ملے گی، برکت بنے گی، آخرت بنے گی، ہمیشہ کے لیے راحت ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ.